جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور کچھ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹس کی طرف، اور جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور پیش کریں ہماری سسٹر سمرین سید صاحبہ. شکریہ فاروق بھائی. آج میرے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مختصراً ہر چیز پہ روشنی ڈالی گئی ہے، عمل پہ، جھوٹ پہ، مختلف اس کے عنوان مختلف ہیں. لیکن یہ میں نے ابھی اسے پوری نہیں پڑھی ہے، لیکن مختصراً پڑھی ہے. اور اس کتاب کا نام ہے والعصر، تفسیر سورۃ العصر، اور اس کے مصنف ہیں حجۃ الاسلام ڈاکٹر مولانا حسین عدیل. اس میں سے کیونکہ میں نے ابھی پوری کتاب نہیں پڑھی ہے، مختصراً پڑھی ہے، تو اس میں سے ایک میں نے تھوڑا سا یہ عمل صالح کے فوائد اور اثرات کے بارے میں. اچھا سسٹر، میں قطع کلامی معاف، کیونکہ مارننگ شو ہے. جی ان علامہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی اچھا جی صحیح ہے، میں ویسے پوچھ رہا تھا. جی بسم اللہ. جی تو قرآن کریم کے عمل اور صالح کے نتائج و ثمرات و فوائد کی دو طرح سے بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک کا تعلق دنیا سے ہے، دوسرے فوائد اور اثرات عالم آخرت کے متعلق ہیں. دینوی فوائد کے متعلق فرمائے کہ تمام نیک اعمال ہی کی طرح محفوظ رہتے ہیں جس طرح اموال کی تجوری کے اندر حفاظت کی جاتی ہے. ارشاد الہی ہے جو شخص نیک عمل انجام دیتا ہے وہ اپنے لیے ذخیرہ بنا رہا ہے، بس جو آدمی اچھا عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے آخرت اور راستہ ہموار اور سرمایہ آخرت کو جمع کر رہا ہے. اسی طرح کے کیونکہ وقت کم ہے، میں آپ کو تھوڑی اس کی ہیڈنگ بتا رہی ہوں، اور اس میں مختصر لیکن جامع اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. عمل صالح سیر ارتقاء اور تکامل کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح عمل صالح کے لیے کہ عمل صالح کے پاکیزہ اور مقدس زندگی کا پیش خیمہ بنتا ہے. عمل صالح کرنے والے لوگوں میں محترم اور محبوب ہوتے ہیں. عمل صالح سے نور ہدایت نصیب ہوتی ہے. عمل صالح سے گناہ معاف ہوتے ہیں. عمل صالح سے برائیاں اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں. صالح اولاد قرآن کی نگاہ میں. یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس کے ہی حوالے سے، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. ویسے تو عمل صالح آپ کو اب پوری زندگی ہر وقت کرنی ہی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. اس میں ہم لوگ خود بھی شامل ہوتے ہیں. آپ ہی کبھی نہ سوچیے گا کہ ہم کہیں آپ سے مراد کہ ہم میں کوئی وہ نہیں، ہم بھی فرشتہ نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں. ہم میں ہر لمحہ ہم برائیاں اور ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر چھوٹا سا بھی آپ سے اچھا عمل ہوتا ہے تو اسے ضرور کریے. تو آج جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر تاریخوں میں کچھ تاریخیں افضل ہوتی ہیں، دنوں میں کچھ دن افضل ہوتے ہیں، اور مہینوں میں کچھ دن افضل ہوتے ہیں. تو آج کا دن کیونکہ دنوں میں بڑا افضل دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور اس دن کے لحاظ سے ہمارے جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ اگر آپ غسل بنیت جمعہ کریں گے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. دیکھیں آپ غسل تو کرتے ہی، ہم بھی غسل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس نیت سے خاص اس دن کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ پورے ہفتے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. مطلب آپ نے ایک چھوٹا سا صرف نیت ہی کی تھی غسل کی، اور آپ نے کتنا بڑا ثواب کما لیا. اسی طرح اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ بہترین عمل کیونکہ آج کل کی زندگی میں لوگ بڑے مصروف ہیں، ان کو ٹائم نہیں ہے، وہ چاہتے بھی ہیں بلکہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم یہ پڑھ لیں، ہم یہ دعا کر لیں، یہ نماز پڑھ لیں، لیکن وہ وقت کی جو قلیل ہونے کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے ہم اس عمل کو انجام نہیں دے پاتے. تو اس کے لیے میرا مولا فرما رہے ہیں کہ آج کے دن کا بہترین عمل محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنا ہے. دیکھیے وہ کتنا آسان ہے. آپ چلتے پھرتے بھی زبان پہ صلوات جاری رکھیں گے تو کتنا آپ اس کا اجر عظیم پا رہے ہیں. اور اس مزید فرماتے ہیں میرے مولا کہ اس دن اگر آپ صدقہ دیں گے تو 1000 صدقوں کے برابر یہ صدقہ گنا جائے گا. اور اسی طرح سے جیسے کہ آپ مصروف ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش میں ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھ لیں تو ہم اس کو اتنے فوائد ملے گا، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ دل میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ہے، ہمیں بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، ہمیں اپنے گھر کے کام ہیں. لیکن ہمارے اس موقع پہ ہمارے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو پروردگار عالم طویل دعاؤں کو سنتا ہے وہ قلیل دعاؤں کو کا بھی جواب دیتا ہے. تو جب اب ہمارے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تو آپ بے خیر خوف و خطر
بالکل آپ یہ نہ چاہیں کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے شاید اس کا اجر اتنا نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ چھوٹی سی بھی دعا، چھوٹا سا بھی عمل کرتی ہیں، اس کا اجر بڑا عظیم ہے. لہٰذا آج کیونکہ اب رمضان کی آمد ہے، آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی نماز ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس ہی رمضان کی پہلے اسلامی تاریخ کو آپ اس کو پڑھیں، بلکہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ یہ 2 رکعت نماز ہے جو کہ بہت آسان ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو پورے مہینے آپ پہ سلامتی رہی، تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. اور وہ نماز یہ ہے کہ آپ 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 بار آپ کو قل واللہ احد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو بعد الحمد 30 بار انا انزلنا پڑھنی ہے. اور نماز جب آپ ختم کر لیں تو صدقہ دے دیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ پورے مہینے آپ پر پوری سلامتی رہے گی، اور آپ کے تمام مشکلیں آسان ہوں گی، اور آپ اپنے حفظ و ایمان میں رہیں گے. تو یہ تھے آج کے ایک عظیم عمل. جی بہت شکریہ جی سسٹر. اور اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین ہمارا خبروں کا، آج کی اخبار کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تصاویر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تصاویر بھی ساتھ ساتھ ہیں. اور جو آج کی اہم خبر ہے، جسٹس مقبول باقر حملہ کیس کو 1 سال گزر گیا، یعنی کل 26 جون تھی اور اس سانے کو، اس واقعے کو 1 سال گزر گیا، اور ابھی تک 5 ماہ سے کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی. 6 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد اس واقعے میں شہید ہوئے، اور 2 ملزم گرفتار ہوئے جن کے نام معصوم باللہ عرف ابو بکر اور محمد معاویہ ہیں. 5 ملزمان ابھی بھی مفرور ہیں. تو یہ پہلی جو تصویر ہے جسٹس مقبول باقر صاحب، اور ایک جو ان کا ملزم جو پکڑا گیا ہے، اس کے نیچے اب کیا ہے، ایسے کروڑوں شاید ہم نے ایسے ملزمان دیکھے ہوں گے تصاویر میں کہ ملزم ہیں، ان کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے اور اس کے نیچے کوئی حقیقت ہے یا نہیں. شاید اسی وجہ سے یہ تخریب کاری یا دہشت گردی ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی. اور دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی عام گلی میں چلتے پھرتے کسی بندے کی نہیں ہے. میں چاہوں گا تصویر تھوڑا لگا کے رکھے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں، نہیں پہلی تصویر جو ہے، فی الحال جو پہلی تصویر تھی وہ لگا کے رکھے جسٹس مقبول باقر صاحب کی، کہ یہ جو جسٹس صاحب ہیں، یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اہم ترین جج ہیں، تو جب ان کو خود انصاف ملنے کے حوالے سے یہ 5 مہینے ہو گئے ہیں کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی. 2 مجرم ابھی تک پکڑے گئے ہیں، بلکہ ان کو میں ابھی ملزم کہوں گا، ابو بکر اور معاویہ، تو ان کو ابھی تک کوئی سزا، کوئی ان کی ہیئرنگ 5 مہینے سے کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. تو یہ سسٹم کو، اس کو کون آگے چلائے گا جب ججز کو ہی انصاف نہیں مل پائے گا؟ خود یہ جج صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کتنا اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، یا کتنا اس میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، یہ بھی ہم نہیں پتا کہ اس میں وہ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور دوسری طرف چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہیں، ان کو کتنا خیال ہے کہ اگر وہ ججز، اگر ان کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور چلے شکر ہے جج صاحب جو ہے وہ بچے، 6 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے تھے. اور اگلی جو تصویر ہے وہ تباہی کے مناظر ہوں گے، جو اسی کراچی کی گلی میں، کراچی کی سڑک پہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں، دوسری تصویر ہے، یہ میں بعد میں دکھاؤں گا، جو ایک چلے یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ جو تصویر ہے جی. تو اس تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور اس میں 3 جو عام رہائشی ہیں، شہری ہیں، وہ بھی اس واقعے میں شہید ہوئے. اتنا بڑا ایک واقعہ کہ ایک جج صاحب کو اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، موزے سے جج صاحب تو بچتے ہیں، اور 6 پولیس اہلکار ان کی حفاظت پہ جو مامور تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں. 3 راہگیر بھی مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. لیکن 2 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا، اور دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ منہ پہ غلاف ہے، اور کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اندر نیچے کیا ہے. ساتھ ہی کوئی جب بھی پریشر میڈیا کی طرف سے ڈلتا ہے تو پھر اس قسم کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے کہ کوئی 4 5 10 افراد جو ہیں وہ غلاف منہ پہ اوپر چڑھائے ہوئے وہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ جی ہم نے ملزمان پکڑ لیے ہیں. لیکن ابھی تک 1 سال ہونے کے بعد جب ایک جج کو، حاضر ڈیوٹی جج کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہم کہاں پہ اپنا انصاف تلاش کریں اور کس دروازے پہ دستک دیں؟ تو یہ ایک نظام تھا ہمارا جو انصاف کا، یہ بالکل تنزلی کا، اور بالکل ایک ایسا نظام شو کر رہا ہے کہ عام انسان یا عام آدمی سوچ بھی نہ سکے، اور بیچارے جائیدادیں بک جاتی ہیں. خود قتل بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی والد ہے وہ اپنے بیٹے کے قتل کی انصاف کے لیے وہ اپنی جائیدادیں بک گئی ہیں، رشوتیں دے دے کے پولیس کو، سماعت کے لیے ریڈر سے لے کے جج، وکیل، یہ سب کو پیسے دیتے ہیں. لیکن جس نے بولی زیادہ لگا دی، جس نے، اب جیسے کہا جاتا ہے، ایک عام محاورہ ہے کہ اب تو وکیل نہیں کیے جاتے، اب جج کیے جاتے ہیں.
یعنی وکیلوں کو فیس دینے کے بجائے سیدھا سیدھا آپ جج صاحب تک رسائی اگر حاصل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ایک ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، مشرف صاحب جائیں، سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے نہ جائیں، ایک ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں چینل بند ہو جائے، سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے نہیں جی کھل جائے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بندر باٹ جو ہے ججز میں بھی آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں ضرب حذف کی، تو ایسی جیلوں پہ بھی آپریشن ہونا چاہیے کہ جہاں پر منتظر ہیں وہ قیدی. ایسی ہمارا جو ایک اور ادارہ ہے عدلیہ، پارلیمنٹ بہت بار توڑی گئی ہے، اسمبلیاں توڑی گئی ہیں، وزیر اعظم کو پھانسی تک دے دی گئی ہے، لیکن ایسے ججز جو ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا باعزت بری ہو کے وہ نکل جاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کی پرفارمنس کے لیے یا ان کو واپس بحالی کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. تو کھٹکا ہمیں اسی لیے لگتا ہے کہ جن کو ایک نعرہ لگاتے ہیں ایک عدلیہ کی آزادی کا جو ثمر ہے، آپ دیکھیں کہ ان جج صاحب کو نہیں ملا تو عام لوگوں کو کیا ملے گا. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کوئی بندہ نعرہ لگا رہا ہے انقلاب آئے گا، تو میں عام کو یا ہم اور جو مرد حضرات ہیں نا، اگر گھر میں کہیں نا کہ اپنی وائف سے کہ میں چاول پکانا چاہتا ہوں، تو یہ وائف بھی ہم سے پوچھ لے گی کہ آپ کو یہ چاول پکانے کی ترکیب پتہ ہے. یہ نہ ہو کہ یہ 2-3 کلو جو چاول ہیں وہ ضائع کر دیں، گوشت ضائع کر دیں، یا جو بھی اور دیگر لوازمات ہیں گیس ضائع ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی معمولی جو گھر کی ایک ڈش ہے وہ پکانے کے لیے وائف پوچھتی ہے کہ بھائی آپ یہ ضائع نہ کر دیجئے گا. تو یہ اتنا بڑا ایک انقلاب لانے کے لیے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں انقلاب لانے والا ہوں، تو یہ پوچھنا ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا حق ہونا چاہیے. اور اس پر جو ایک پہلی تصویر میں چاہوں گا جو جناب امین شہیدی صاحب اور طاہر القادری صاحب اور دیگر جو عمائدین ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے کل لاہور میں، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ جمعے کو ہو رہی ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا ہمارے بھائی جو ایک تصویر ہے، نیکسٹ جو تصویر ہے اس سے چلے یہ بھی ایک تصویر پہلے دیکھ لیتے ہیں جس میں علامہ ساجد نقوی صاحب ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم ہیں، قاضی حسین احمد صاحب مرحوم ہیں، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس وقت حیات ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہ تصویر ہے. اور یہ ایک اگلی تصویر ہے، جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہیں لاہور میں، اور طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان کے ظاہر ہے 12 افراد جب شہید ہوئے ہیں تو ہر کسی کا یہ فرض، بلکہ ہم ہدایت ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی دن سے ہم اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہیں، پوری ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور تمام جو کلا بازیوں کے باوجود جو ہے ایک ایک پل کی اطلاع جس اینگل سے ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور آپ بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، تو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک تصویر ہے علامہ امین شہیدی صاحب کی، اور انہی علامہ صاحب سے ہم نے بہت بار پوچھا بھی ہے، لائیو کال کی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. جب بھی ہم نے یہ سوال کیا کہ علامہ صاحب آپس میں جو اتحاد ہے اس حوالے سے کوئی کام ہوا، جو الیکشن گزر جاتے ہیں، جو اتنے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ بڑی مذہبی جماعت ہے، اب میں ان کی علمی قابلیت کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی علامہ طاہر القادری صاحب کی علمی قابلیت سر آنکھوں پہ، علامہ امین شہیدی صاحب کی علمی قابلیت، ان کی دینی خدمات سر آنکھوں پہ، علامہ ساجد نقوی صاحب کی جو علمی قابلیت ہے اور ان کی جو بھی خدمات ہے سر آنکھوں پہ. لیکن اس وقت میں سیاسی بصیرت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ان قائدین کی اور دیگر جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. اور اگر یہ میں ایسا نہ کروں تو یہ جو خرچہ آ رہا ہے تقریباً 400-500 پاؤنڈ اسی 2 گھنٹے میں ہمارا ہدایت ٹی وی کا ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ انہی کے گن گاتے رہیں اور اپنا اپنا اللہ اللہ خیر صلاح. جس طرح 60-70 سال سے لوگ روزانہ مر رہے ہیں شیعوں کے، اور کوئی اس کا علاج دریافت کرنے کی بات نہ کریں، سب اچھا ہے کہہ کہ میں بھی اٹھ جاؤں، تو ٹھیک ہے. اس حوالے سے جچتا نہیں ہے، اور یہ وقت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے نقائص، ہم اپنی جو خوبیاں ہیں، اپنی خامیاں اس پر ڈسکس نہ کریں. ہم وہ شادولہ کے چوہے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے دماغوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور ہم جی حضوری کرتے رہے. جو غلط ہوگا ہمیں نظر آئے گا، کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے آئے، کوئی اس کو ٹھیک کرنے آئے، کوئی اس کو ہمیں کوئی امید کی کرن دکھائے گا، کوئی ہمیں مثبت پہلو دکھائے گا سر آنکھوں پہ. اور ہم بھی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. جب ہم نے پیر کو ایک ٹاپک رکھا تھا احتجاج کا حق، تو اس وقت فلائٹ اڑی تھی، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لاہور میں وہ کیا حالات ہوں گے. اس وقت ہم نے فل اپریشیٹ کیا کہ سب کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے. طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، پرانا ماضی ہم نے بھلا دیا اس وقت، لیکن جو پھر دوبارہ چودھری سرور صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات نکل آئے، اور پھر ہمیں یہ مجبوراً وہ سارا کچھ جو ہے، کیونکہ اب وہی بات میں بات کر رہا ہوں کہ ایک وائف جو ہے وہ چاول پکانے کے لیے ہمیں پوچھے گی کہ آپ کو یہ ترکیب آتی ہے، یا کسی دوست سے گاڑی مانگیں گے نا، کار مانگیں گے، پوچھے گا کہ بھائی آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے یا نہیں. ایک گاڑی چلانے کے لیے ایک دوست پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ کر دینا، کوئی نقصان نہ کر دینا. تو یہاں پر جو 13 لوگ مارے گئے ہیں، ان کے ورثاء کو بھی زبانیں ضرور ہونی چاہیے، ان کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ سر آپ
یہ بات کر رہے تھے اور اب اس سٹانس پہ آ گئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے. جو پوچھ لے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھوں گا کہ وہ باہوش اور باہمت انسان اس دور میں ہونا بھی چاہیے, وہ ہوگا. اور جو ابھی تک اپنی زبانوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہدایت یا حق کے اوپر اب بھی آ سکتے ہیں. اور اس دور میں اگر وہ ایسا نہیں کر رہے, زبانوں پہ اب بھی تالے ہیں, تو یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے. تو لیجئے ہم نے دونوں اتحاد دیکھ لیں. ہماری جو سب سے بڑی جماعتیں, سیاسی جماعتیں میں کہوں گا اس وقت, علامہ امین شہیدی صاحب کا اتحاد یا ان کی جو آگے انٹرسٹ ہیں وہ دیکھ لیں, مجلس سعادت مسلمین کے. اور پاسٹ میں جو کچھ, جیسے ہماری کل بات ہوئی تھی کہ بہت سے اتحاد ہوتے رہے علامہ ساجد نقوی صاحب کے. اور اگر میں چاہوں گا وہ بھی تصویر اگر وہ ہمارے بھائی دکھائیں, جو پہلی والی شاہ احمد نورانی صاحب کی جو تھی, جی, تو یہ والی تصویر جو تھی, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے ہاتھ ضرور پکڑے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ فوٹو سیشن ضرور کروایا ہے, لیکن کبھی بھی یہ ہمارے کسی اہم ایشو پر انہوں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا. اب بہت اچھی بات ہے, دیکھیں اس دن بھی ہم ہدایت ٹی وی کی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے 12 سنی بھائی شہید ہوئے ہیں, تو ہم اس پر پروگرام کر رہے ہیں, دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب وہاں پہ گئے ہیں, بہت اچھی بات ہوئی ہے, لیکن کیا وہ یہ جواب طاہر القادری صاحب سے حاصل کر پائیں گے کہ سر جب آپ کا پچھلے سال لانگ مارچ تھا, اس وقت ہماری 100 لاشیں وہاں پہ پڑی تھی, تو کیا ایک دن کے لیے آپ کے تعلقات چودھری سرور صاحب سے ہوں تو آپ لانگ مارچ اپنا سارا کچھ انقلاب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں؟ وہ جو کنٹینر والے معاملات تھے, وہی چودھری شجاعت جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں, وہ اس وقت کنٹینر میں آئے تھے, قاہرہ صاحب آئے تھے, امین فہیم صاحب آئے تھے, اس وقت آپ نے وہ سارا جو ہے وہ معاملہ مؤخر کر دیا تھا. لیکن کیا 100 شیعوں کی لاشیں جب کوئٹہ میں پڑی ہوں تو پھر آپ کو ایک دن کے لیے ہمارے تعلقات یاد نہیں آتے؟ اس پر ہمیں بولنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک اور دکھ کی کڑی یہ ہے کہ یہ اگلی جو تصویر ہے, کوئٹہ کے جو شہداء ہیں ان کے جنازے پڑے ہوں گے, اور یہاں پر دونوں طرف میں ہمیں دکھ ہی دکھ نظر آ رہا ہے. یہ وہ جنازے ہیں, اور اس وقت ہمیں ان لوگوں کی کمی ہے جو ایک گروپ کے ساتھ کبھی ان کا اتحاد ہو رہا ہے, کبھی دوسرے گروپ کے ساتھ ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں وہ اپنی تصاویر کھنچوا رہے ہیں. لیکن ہم حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہماری جو شیعہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ہاتھوں میں آپس میں آل پارٹیز کانفرنس کر کے ان شہداء کے ورثاء کو جو ہے وہ تھوڑی سی تسلی دے پائیں. کوئٹہ میں اکٹھے جو قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ یا طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں لوگ, وہ ہم چاہ رہے ہیں, ایک حسرت ہے, ایک تمنا ہے, شاید یہ جو شہداء کے ورثاء ہیں وہ بھی اسی آس اور اسی امید کے ساتھ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں کوئی اس خون کا کوئی ذمہ دار ہوگا, کوئی اس خون کا کوئی تقاضا کرے گا کوئی حکومت سے, یا کوئی اس کی انقلاب آنے کے حوالے سے جو ایک بہتری ہے یا کوئی قدم ہے وہ بڑھایا جائے گا. لیکن اس واقعے اس آنے کے بعد بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے شیعہ جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے دائیں بائیں تو اتحاد کیے لیکن آپس میں اتحاد نہیں کیا. اسی وجہ سے تافتان کا واقعہ ہے, کراچی میں کل 2 شہادتیں ہو گئی ہیں, یہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے, اور انتظار اب بھی ہم کر رہے ہیں, اب بھی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک کوئی فیصلہ کر لیں, آپ ابھی بھی اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں. ہم سب کو اپنا کوئی مائنڈ ہے, اپنی جو بھی ایک سوچ ہے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑنا چاہیے. کہیں بھی کاربن یا فیصلہ نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ فلاں بندہ جو ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہو سکتا ہے وہ کم بیک کرے, ہو سکتا ہے. ہم تو نواز شریف سے بھی جیسے پچھلے پروگرام میں امید کر رہے تھے کہ تیسری بار وزیر اعظم بنے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دل میں خوف ڈالے اور کچھ بہتری کے لیے کریں. تو لیکن جو موجودہ ہو رہا ہے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے اس پر جاگنے کی ضرورت ضرور ہے. یہ نہ ہو کہ ایک عام جو بندہ ہے وہ اسی انقلاب کے چکر میں مزید اپنی جانیں دیتا رہے اور کسی نہ کسی مجبوری, کسی نہ کسی ذاتی جو تعلق ہے اس کی وجہ سے وہ انقلاب مؤخر ہوتا رہے. اور کل بھی عجیب و غریب ہم نے وہ بات دیکھی کہ طاہر القادری صاحب کے گھر میں وہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور دیگر جو ممالک کے جب پریس کانفرنس ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کا بھی کوئی وزیر خارجہ ہے, پرائم منسٹر ہے, یا ایون اسرائیل اور فلسطین کے بھی کوئی رہنما جب بات کر رہے ہوں تو ایک بندہ بات کرتا ہے تو دوسرا اسی وقت کھڑا رہتا ہے, وہاں پہ موجود رہتا ہے. طاہر القادری صاحب کے اپنے گھر میں ان کے اتحادی, ان کے ہم نوا, ان کے ہم خیال پاس کھڑے ہیں, اور وہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ صحافیوں سے بات کریں. وہ اس منظر سے ہی غائب ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ پرویز الہی صاحب, شجاعت صاحب, امین شہیدی صاحب اکیلے رہ جاتے. تو یہ میزبانی یا یہ ان کا دیکھنے کہ وہ قیادت کے حوالے سے کتنی سوچ سمجھ رکھتے ہیں, کتنی سوچ رکھتے ہیں, اور کتنی سیاسی بصیرت ان کے ذہن میں ہے. اور اب وہ کل آل پارٹیز کانفرنس کریں گے, امید کرتے ہیں کہ شاید
انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہو. اور میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو ان کو اپنا دینی ایک مذہبی رہنما تصور کرتے ہیں. میرے ان کے مذہبی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا ان کے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, یا جو بھی ان کے عقائد ہیں وہ اپنے اس کے مالک ہیں, اس کے فالوورز کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی فالو کرنا چاہیں وہ ان کو فالو کریں. لیکن جو سیاسی طور پہ ہماری تقدیر بدلنے کی جو بات بندہ کرے گا اس پر ہم نے بات کرنی ہے, اور یہ ہم سب کا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے, اور یہ کرنی بھی چاہیے. کسی بھی اینگل سے پازیٹیو دیکھیں, نیگیٹو دیکھیں, لیکن جب بات ہوگی تو کوئی ایک رائے عامہ, ایک نقطے تک ہم پہنچ پائیں گے کہ ہاں یہ 60 سالوں میں 1963 خیرپور کے واقعے سے لے کے اب تک شہادتیں ہوئی شیعوں کی, اس میں کیا نقائص ہیں, کوئی اسمبلی میں ہماری رسائی نہیں ہے, اس میں کیا وجوہات ہیں, کوئی بھی ہمیں فوٹو سیشن کے بعد پوچھتا بھی نہیں ہے اس میں کیا نقائص ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم سوچیں گے تو پھر ہی ہمارا کوئی ہوگا, ورنہ 12 لاشوں کے بعد تو کوئی اتنا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے یا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس سب سیاستدان آ رہے ہیں, لیکن ہم میں کیا ہمارا وہ لال خون نہیں ہوتا, یا ہمارے 100-200 جب شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لاوارث ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے نہ حکومت کے سر پہ جوں رنگتی ہے, نہ کوئی بھی سیاسی قائد تیسرے چوتھے دن سے پہلے آتا ہے. تو یہ ہم نے اپنی اہمیت خود منوانی ہے, پہلے ہم نے اپنے آپ کو خود منوانا ہے, تو کوئی ہمیں دوسرے مانیں گے. اور یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ماننے کے لیے تیار جب ہوگا جب ہم آپس میں متحد ہوں گے. کل شیعہ سنی اتحاد کی تو ہم نے بات کی تھی, لیکن شیعوں کی جو اتحاد بین المومنین ہے وہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. مجھے امید ہے جب آپ آئیں گے آپ بھی اپنے ضرور ہمیں گائیڈ کریں گے. تو یہ پاکستان کے جھمیلے ہم عموماً ڈسکس کرتے ہیں, تو انڈیا والے کہتے ہوں گے کہ بھائی ہمارے ہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. مودی صاحب جب آئیں تو عوام نے بھی کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا. تو ایک تصویر اور بھی آخر میں کہ وہاں پر بھی ریل کے کرایوں میں اضافہ ہوا اور سبسڈی واپس لے لی جانے کی ایک بات, اور یہ گیس کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, مٹی کے تیل کی قیمت میں. تو یہ مودی صاحب کے آنے کو بھی شاید 1-2 مہینے ہوئے ہیں, تو ان کے بعد بھی یہ ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور لوگ ان سے اب تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ مودی صاحب کی ایک حکومت کا یا سرکار کا آتے سال ایک تحفہ انڈین عوام کے لیے کہ انڈین عوام میں بھی تھوڑا سا اضطراب پایا جا رہا ہے. دیکھیں کہ اس پر وہ کس انداز میں کوئی حکمت عملی بناتے ہیں اور عوام کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کچھ اہم تصاویر تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں اپنے کنٹرول روم میں بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہیں ساتھ ساتھ دکھائیں بھی. اور ہیڈ لائن میں نواز شریف کا ایک اہم سرخی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب صرف انتخابات کے ذریعے آئے گا. تو انتخابات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو شفاف انتخابات ہیں وہ انقلاب کے ذریعے آئیں گے. یہ اصل بات ہے. اگر انتخابات ایسے ہی ہوتے رہے 11 مئی کو جس طرح ہوئے تھے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ نالیوں میں مل رہے ہیں اور مہرے بچے لگا رہے ہیں, تو پھر اس قسم کی جو جمہوریت کا جو ہم نے یہ حال دیکھا ہے کہ 4-5 ہزار لوگ مر گئے ہیں, اور نواز شریف صاحب اور جو قرض پہ قرض جو سلسلہ جاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. طالبان کو اور دہشت گردوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے. انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ایک جج کو انصاف نہیں مل رہا. تو اگر یہ جمہوریت کے ثمرات ہیں اور پھر ایسے انتخابات کے شاید اسی قسم کے ثمرات ملتے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انقلاب صرف انتخابات کے ذریعے آنا ہے تو پہلے انتخابات کے عمل کو شفاف لانے کے لیے بنانے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. تو اس پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت سیٹ پہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہت جلدی اسمبلیاں توڑ دی جاتی رہی ہیں, تو مجھے اگر پورے 5 سال دیے جاتے تو شاید میں بہتر پرفارمنس دیتا. تو یہاں ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ آ ضرور رہا ہے کہ لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں. بار بار وہ کہتے ہیں ٹانگیں نہ کھینچیں, مجھے ہماری حکومت چلنے دیں. لیکن جب بھرے بازار میں ایک آپ اس قسم کی جو قتل و غارت گری ہے, یا راتوں رات آپ کسی بھی جگہ پہ بلڈوزر چلا دیں گے, گولیاں برسا دیں گے, تو ایسے معاملات کو عوام اگر سو کے یا بالکل چپ کر کے وہ فیس کرتی رہے تو سارے نون لیگ والے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اندر شعور بھی رکھتے ہیں, زبان بھی رکھتے ہیں, اور اب تو نون لیگ والے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس میں جو باشعور افراد ہیں, ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کی وابستگی کسی جگہ بھی ہو, جب آپ کا قائد غلط کر رہا ہے اس حوالے سے آپ کو ضرور اٹھنا چاہیے. تو یہ ان کی سرخی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور مزید کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے. اگر اسی دوران کوئی خبر آ گئی, کل کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ ہوگی, اور عمران صاحب کا جلسہ ہے, مزید اعلانات وہ کریں گے. ایک یو ٹرن انہوں نے لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی وہ نہیں توڑیں گے. کل کی خبر تھی کہ وہ توڑنے کی حد تک بھی جا سکتے ہیں, لیکن آج ان کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ اسمبلی صوبہ خیبر پختونخوا کی وہ نہیں توڑیں گے. تو یہ ہماری لیڈرشپ ہے, ایک دن کچھ کرتے ہیں, دوسرے دن جس طرح کپڑے بدلتے ہیں اسی طرح ان کے بیانات بدل جاتے ہیں. تو یہ ہے واچ اینڈ سی والا معاملہ ہے. دیکھیں یہ انقلاب لانے والے کتنا خود اپنے اندر تھوڑا سا کاربند رہتے ہیں, اور ان کو کھیلتے رہنے دیں, ان کو دیکھتے رہنے دیں. ان کا تماشا میں بار بار کہتا ہوں خود دیکھیں,
خود تماشائی بن جائیں. پہلے یہ ہمارے تماشائی ہوتے تھے, ہمارا یہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں الیکشنوں میں, جلسوں میں بلا کے مروا کے, لیکن اب تماشا عوام دیکھے گی. ان کو ذرا کھیلنے دے, ان کے جیسچر دیکھنے دے کہ یہ انقلاب کیسے لا رہے ہیں, کب لا رہے ہیں, کس کے ساتھ لا رہے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. ہم کچھ فائدے کی بات کریں گے. جی ناظرین, فائدے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انجیر کے فائدے, انجیر کے کتنے فوائد ہیں اور کس کس چیزوں میں مفید ہے. یہ انجیر ایک ڈرائی فروٹ ہے, یہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا خشک میوہ ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. انجیر کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت سے زمین پر آیا ہوا ایک خوبصورت ہی نہایت مفید پھل ہے. سبحان اللہ, اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور انجیر کو نبی کریم نے بھی فرمایا کہ یہ جنت سے آیا ہوا ایک مفید پھل ہے. اور اس کے فوائد کیا ہیں کہ یہ ویسے تو بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے اور یہ چیز میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ انسان اتنی ساری بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے کہ دوائیں بھی ڈاکٹرز نے فار ایور لکھ دی گئی ہیں. انہوں نے لکھ دی ہے کہ یہ دوا آپ کو فار ایور لینی ہے, اپنی پوری لائف ٹائم تک آپ کی یہ دوا چلے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ان دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ ان سب چیزوں کو بھی کھائیں, ان سب چیزوں پہ بھی عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو زندگی بھر کی دوائیں ڈاکٹر نے لکھ دی ہیں, ہو سکتا ہے اس کی ضرورت آپ کو نہ پڑے فار ایور لائف ٹائم, آپ کا انشاءاللہ شفا ملے گی ان سب چیزوں سے ہی. تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ انجیر جو ہے وہ کینسر سے بھی بچاتا ہے. انجیر کھانے سے آپ کو جو کینسر کی بیماری ہے اس سے دور رہتے ہیں, کینسر کی بیماری نہیں ہوگی. ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے انجیر, کولیسٹرول سے بھی بچاتی ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ ڈرائی فروٹس زیادہ نہیں کھائیں, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یا فیٹس بڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک لمٹ میں کھانا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے, پورا دن ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈرائی فروٹس جو ہے وہ کافی بیماریوں کو بھی کل کرتا ہے. تو اس میں کولیسٹرول ایک آتی ہے, کولیسٹرول نہیں ہوتا انجیر کھانے سے. اور شوگر والوں کے لیے تو مفید ہے کہ شوگر والے جو فضول میٹھا کھاتے ہیں, چاکلیٹس اور یہ وہ باقی 1000 ڈشز ہوتی ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فروٹس, ڈرائی فروٹس یا ویسے فروٹس لیں, تو اس سے جو میٹھا آپ کے جسم میں اس کی بھی غذائیت جائے گی. تو شوگر والوں کے لیے بھی یہ انجیر جو ہے وہ مفید ہے. ہائی بلڈ پریشر سے بھی روکتی ہے انجیر, ہائی بلڈ پریشر سے بھی روکتی ہے. انجیر ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتی ہے, انجیر ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتی ہے. اور آج کل تو چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو گھٹنے کی بیماری اور کمر میں درد, سارے درد شروع ہو جاتا ہے. تو انجیر جو ہے وہ روزانہ اگر آپ 1-2 انجیر بھی کھا لیں یا 3 times a day ایک انجیر بھی کھا لیں, تو اس سے بھی آپ کی جو یہ ساری بیماریاں ہیں اس سے آپ دور رہیں گے. اور اگر ہیں بھی تو انشاءاللہ پابندی سے کھانے سے آپ کی وہ بیماریاں ختم بھی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم بیماری کا علاج ہے انجیر. کہتے ہیں کہ صبح نہار منہ آپ 5 انجیر اس میں تھوڑی سی کلونجی کے ساتھ کھا لیں, تو جس کو پتھری ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پتھری کی بیماری جو ہوتی ہے نا کہ آپ کے پتھری ہو جاتی ہے اندر, تو وہ ختم ہو جاتی ہے صرف 5 انجیر صبح نہار منہ کھانے سے تھوڑی سی کلونجی کے ساتھ. آپ کو جو پتھری ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انجیر جو ہے بلغم, گلے کی خارش اور آنتوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے, گلے کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے, ہائی بلڈ پریشر کو, ہڈیوں کی بیماریاں, کینسر, شوگر کی بیماری اور ہارٹ اٹیک, کولیسٹرول, ان سب بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے کہ آپ روزانہ نہار منہ اور اس کے بعد 3 times 2 انجیر کر کے بھی کھا لیں. تو اگر آپ ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں یا ان تمام میں سے کسی ایک بیماری میں بھی مبتلا ہیں, تو آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کے اگر اللہ نہ کرے آپ کو ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہو نہیں بھی ہے, تو آپ ویسے بھی کھا لیا کریں کہ آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی, کبھی نہیں لگے گی, اگر ان سب چیزوں کا ہم ریگولر بیسس پہ استعمال رکھیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ڈائٹ پہ ہم روٹی چاول سب 2 ٹائم کھاتے ہیں, کہ صبح کا ناشتہ بھی اچھا ہو, پراٹھا ہو, بریڈ ہو, سب کچھ ہو, دوپہر کا کھانے میں بھی روٹی چاول, رات کے کھانے میں. تو کہا جاتا ہے کہ دوپہر کا ٹھیک ہے آپ ناشتہ کریں, بریک فاسٹ کریں بہت اچھی طریقے سے, لیکن جو دوپہر کا کھانا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اوائڈ کر کے فروٹس کی طرف آ جائیں, جوسز کی طرف آ جائیں, ویجیٹیبلز کی طرف آ جائیں, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. کیونکہ کھانوں میں ٹھیک ہے غذائیت ہے, لیکن وہ غذائیت نہیں ہے کہ جو ہم روٹی چاول کھا لیتے ہیں لیکن آپ کو اندرونی ویکنس رہ جاتی ہے, کسی کو کیلشیم کی کمی ہے, آئرن کی کمی, وٹامنس کی کمی. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فروٹس, ڈرائی فروٹس یا ویجیٹیبلس, ان چیزوں کا استعمال دوپہر کے کھانے کی بجائے ان چیزوں کا استعمال رکھیں.
اور جیسے میں نے لاسٹ ڈے بھی بتایا تھا کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیوں یہاں پہ میں نے دیکھا اکثر ٹھیک ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، زیادہ پیاس نہیں لگتی، ڈرنکس پہ جوسز پہ چلتے ہیں، ٹھیک رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کے جو 17 گلاس ہے پورے 24 گھنٹے میں، 17 گلاس 24 گھنٹے میں لازمی، 17 نہیں لے سکتے، کم سے کم 10-12 گلاس آپ کو 24 گھنٹے میں لازمی لینے ہیں. اور سردیوں کا موسم ہوتا ہے، پیاس زیادہ نہیں لگتی، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ زبردستی جتنا لے سکتے ہیں کم سے کم اتنا تو ضرور لیں. تو یہ تھی فائدے کی بات. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، فائدے کی بات کے بعد اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، مختلف جو ٹاپک جس پر ہم نے پورا ہفتہ بات کی، تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، پیر کو ہم نے احتجاج کا ٹاپک رکھا، منگل کو مقامات مقدسہ کا احترام، بدھ کو UK یورپ کے مسلمان، اور جمعرات کو شیعہ سنی اتحاد پر بات کی. اور آپ بھی اس پر دوبارہ کنٹینیو بات کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی بریک کے بعد.